نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، رمضان کا مبارک مہینہ حق تعالی شان اپنے بندوں کو تھوڑے عمل پر بہت ساری نیکیوں سے نوازنے کے لیے عطا فرماتے ہیں. حق تعالی شان کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہے. لیکن حق تعالی شان کو اپنے بندوں پر بہت زیادہ کریم ہے. اس کرم کا تقاضا یہ ہے کہ حق تعالی شان کو معمولی بہانے اپنے بندوں کو بہت نوازتا ہے. رمضان کا مہینہ بھی حق تعالی شان نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، نیکیوں سے مالا مال کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے. اسی لیے آپ کی حدیث میں آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شان کی طرف سے جنت کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شرکت شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. انسان کو اللہ کی نافرمانی پر جو متوجہ کرتا ہے، جو آمادہ کرتا ہے، جو لے جاتا ہے، وہ نفس اور شیطان ہے. حق تعالی شان کو اس ماہ میں بندوں سے بہت زیادہ عبادت کا مطالبہ کرتے ہیں، لہذا عبادت سے روکنے والا جو شیطان ہے، حق تعالی شان اس مہینے کی آمد پر شیطان کو قید کر دیتے ہیں. جو شیطان قید ہو گیا تو بہت سارے گناہوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے. اب صرف نفس سے مقابلہ ہے. نفس سے مقابلے کے لیے روزے کو رکھا گیا. آدمی روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے. جب جسم کو کھانا نہیں ملتا تو نفس بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور جب نفس کمزور پڑتا ہے تو اس کو فکر کھانی بھی رہتی ہے، کوئی گناہوں کی طرف اس کی بھی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو نفس کو بھی شرارت ہوتی ہے، اور جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو نفس کی یہ خواہش ہوتی ہے کھانا مل جائے. تو گویا کہ ایک طرف شیطان کو قید کر دیا، ایک طرف روزے کے ذریعے سے نفس کو ڈھیلا کر دیا. اب آدمی کے لیے بہت آسان ہے، تھوڑی بہت محنت کرے تو بہت زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے. لیکن اگر حق تعالی شان کی طرف سے بندوں کے فائدے کے لیے اتنی ساری شکلیں ہو کہ شیطان کو قید کر دیا جائے، نفس کی قوت کو کمزور کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کو بہانہ بناتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف لگ کے میری فرمانبرداری کرے تاکہ اس کو نیکیوں سے اجر و ثواب سے مالا مال کرے. پھر بھی اگر ہم غفلت کریں تو ہم سے زیادہ نادان کون ہوگا؟ اس کو آپ ایک مثال کر سکتے ہیں. ایک باپ ہے، اس باپ کے بہت سارے بیٹے ہیں، اور باپ کے ساتھ بے شمار مال و دولت موجود ہے. باپ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بہت زیادہ مال و دولت دوں، لیکن بلا کر ایسے ہی نہیں رہتا. باپ کچھ بہانے نکالتا ہے، کچھ شکلیں بناتا ہے کہ یہ کام کرے تو اس کو دوں گا، یہ کام کرے تو اس کو دوں گا، یہ کام کرے تو اس کو دوں گا. مقصد تو دینا ہے، کام کی بہانا ہے. اب باپ نے جب اپنے بیٹے کو دینے کا ارادہ کیا تو باپ نے بہت بڑا محل بنایا.
اس محل کی 3 منزلیں ہیں، پہلا فلور، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ۔ باپ اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہے، بیٹے نے 4 نمبر لیے۔ باپ تو وہ ہے جو باپ کی نظر میں مقبول ہے، باپ اس سے ناراض ہے، جس سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ میں باپ ہونے کے ناطے بیٹے کو دوں، لیکن بڑا بیٹا بہت نافرمان ہے، بہت باغی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے محل میں داخل نہ ہو۔ دوسرے قسم کے وہ بیٹے جو پہلے کی طرح نافرمان اور باغی تو نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ مکی اور فرمانبردار بھی نہیں ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ گھر کے پہلے منزلے میں، پہلے فلور میں اس کو بلاؤں، کچھ ادا کروں اور پھر روانہ کروں۔ تیسرے قسم کی وہ اولاد ہے جو دوسری قسم کی اولاد سے زیادہ اچھی ہے، فرمانبردار ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے کام سے باپ بہت زیادہ خوش ہو۔ باپ چاہتا ہے کہ پہلے فلور پر بلا کر تھوڑا کچھ دوں، پھر اوپر والے فلور پر لے جاؤں اور پہلے فلور والوں کے مقابلے میں اس کو زیادہ کروں۔ اس کو بھی دیتا ہے۔ چوتھی قسم باپ کی اولاد سے وہ ہے جو باپ کا بہت زیادہ فرمانبردار ہے، باپ کو خوش کرنے والا ہے، باپ کو راضی کرنے والا ہے، باپ کی اشاروں پر اپنے آپ کو قربان کرنے والا ہے، اور باپ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ دوست ہوں، لہٰذا دوسرے نمبر کے بیٹوں کے ساتھ اس کو نیچے کے فلور پر بلاتا ہے، اس کو کھانا پینا بہترین سے بہترین کھلاتا ہے۔ پھر جب عام بیٹوں کو رخصت کر دیا تو اوپر والے فلور پر لے جاتا ہے، اور اوپر والے فلور پر لے جانے کے بعد کھانا کھانے کے بعد آئس کریم اور فاصلہ سے اس کی مہمانی کرتا ہے۔ پھر ان کو بھی رخصت کر جاتا ہے، لیکن کچھ بیٹے وہ ہیں جس بیٹے سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ خوش ہے، اس کو تیسرے فلور پر لے جاتا ہے، کھانے میں بھی شریک کیا، فاصلہ اور آئس کریم میں بھی شریک کیا۔ اب باپ جو اپنا قیمتی سرمایہ مال و دولت دینا چاہتا ہے وہ اسے دیتا ہے، اور دینے کے بعد اس کو رخصت کرتا ہے۔ آپ یقین مانیے کہ آپ کو پوچھا جائے اس میں سب سے بڑی اولاد کون سی ہے اور سب سے کمینی اور بدنصیب اولاد کون سی ہے، تو آپ میں سے ہر ایک کہیں گے جو پہلے نمبر کی اولاد ہے جس کو باپ نے محل میں بلایا ہی نہیں، وہ تو انتہائی محروم اور بدنصیب ہے۔ جو دوسرے نمبر کی ہے وہ ان کے مقابلے میں ٹھیک ہے، تیسرے نمبر کی ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہے، اور چوتھے نمبر کی ہے وہ سب سے زیادہ اچھی ہے۔ میرے بھائی، رمضان کی عبادات کے بارے میں جس طریقے سے باپ کی 4 قسم کی اولاد ہے، اللہ کے بندے بھی 4 قسم کے ہیں۔ ایک قسم پہلی بندوں کی وہ ہے جو اللہ کے بندے ہیں، نافرمان ہے، باغی ہے، اللہ کے حکم کو توڑ کر ناراض کر دیا ہے، اس کے باوجود اللہ نے اس کو کھلایا، دنیا کی عام نعمتوں سے مالا مال کیا، لیکن رمضان کا مہینہ آیا اور اس کو اپنے خاص محل میں اللہ کی بارگاہ میں مسجدوں میں داخل ہونے کا وقت آیا، اس کو توفیق اور سعادت نہیں ملی، بڑا بدنصیب ہے، بڑا محروم ہے، بڑا بدقسمت ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد بھی اس کو نماز کی توفیق نہیں ہوئی۔ جس طرح 11 مہینے فرض نماز کو چھوڑتا ہے، اس رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی اور رمضان کے اندر فرائض کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا ہے۔ یا اللہ کی وہ بندیاں جو 11 مہینے فرض نماز پڑھتی نہیں ہے، اس رمضان کے مبارک مہینے میں بھی وہ فرض نماز کا اہتمام نہیں کر رہی۔ یہ پہلی نمبر
نمبر کی اولاد کی طرح پہلے نمبر کے نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، اور ایسے ناراض ہیں کہ ایسا بابرکت مہینہ لا کر جس میں شیاطین کو قید کر دیا گیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں عطا فرمائی، وہ اللہ کے گھر میں آ چکے ہیں۔ میں بہت ایسے دل کے ساتھ ایسے تمام بھائیوں سے، ایسی تمام بہنوں سے عرض کروں گا، مبارک راتوں میں صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے۔ اے اللہ، ہماری کیا برائیاں ہیں، کیا شرارتیں ہیں، کیا گناہ ہے کہ پاکیزہ بابرکت نہیں دیتے، جہاں لاکھوں کروڑ انسانوں کی مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے، وہاں آپ کے دربار میں آ کر سجدہ کرنے سے ہم محروم ہیں، ہم دور ہیں۔ سوچنے کی بات نہیں۔ دیکھو، جب ایسی بات کہی جاتی ہے تو شیطان کہتے ہیں ہمارے تو سارے ہی ایسے ہیں، لیکن سارے زندہ نہیں ہو گئے۔ اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں اللہ کے بندوں کو نوازنے کے لیے۔ عام دنوں کا محروم تو محروم ہے، لیکن عام دنوں کا محروم بڑا محروم نہیں ہے، رمضان کا محروم بہت بڑا محروم ہے۔ اگر رمضان میں بھی ہدایت نہیں ملی، رمضان میں بھی توبہ کی توفیق نہ ہوئی، تو آخر کون سے ایام ہوں گے جس میں ہماری طرف حق تعالیٰ شاہ کی طرف سے ہدایت متوجہ ہوگی؟ لہذا اندر دل سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے کن گناہوں کی وجہ سے رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی فرائض ہم سے چھوٹ رہے ہیں، نہ فرض نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، نہ روزے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر کی اولاد جس کو پہلے منزلے میں بلایا اور کھانا کھلا دیا۔ اللہ کے وہ بندے ہیں جو سال بھر 11 مہینے فرائض سے بھی دور رہے، رمضان کا مہینہ آیا، کچھ نہ کچھ وقت نکال دیا، رمضان کے روزے رکھ دیے اور فرض نمازوں کو ادا کر دیا۔ پہلی اولاد کے مقابلے میں ٹھیک ہے، اچھی ہے کہ غیر رمضان میں فرائض کو نہیں پڑھتی تھی، اب فرائض کو پڑھنے والی، فرائض کو ادا کرنے والی بنی، لیکن ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ابھی پوری متوجہ نہیں ہوئی ہے، ابھی اللہ ناراض ہے، اور ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد جو سنت ہے اس سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ اس بستی میں جہاں کہیں بھی ہم تعالیٰ شاہ میری آواز کو پہنچا ہے، میں بہت درد دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا جو محلے کی مسجدوں میں فرض نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور بغیر تراویح کے چلے جاتے ہیں، تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، آپ نے رمضان کے فرض ادا کیے، لیکن فرض میں ایسی کوتاہی نہیں، ایک سنت کی ادائیگی سے آپ کو بھول کر دیا، آپ نکلے نہیں مسجد سے، آپ کو نکالا گیا ہے، آپ کو دھتکارا گیا ہے، آپ کی بدعملی کی وجہ سے آپ کی نماز کو قبول نہیں کیا گیا۔ ایک نماز قبول ہوتی ہے تو دوسری نماز کی توفیق اور سعادت ملتی ہے۔ اگر عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور اس کے بعد بغیر تراویح کے چلے گئے، یاد نہیں کہ عشاء کا فرض پڑا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے، اس مقبول نہ ہونے کی وجہ سے نکال دیا گیا، آپ کو سنت کی توفیق اور سعادت نہیں ملی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محل میں داخل ہوئے، اللہ کے گھر میں داخل ہوئے، کھانا کھایا، لیکن بعد میں جو خالدہ اور عاشقین کی مجلس تھی اس سے محروم کر دیا۔ اللہ کے بعد بندے وہ ہیں جو سال بھر نافرمانی کرتے رہے، رمضان کا مہینہ داخل ہوا، کچھ احساس ہوا، کچھ ندامت ہوئی اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ توبہ کو قبول کرنے کے بعد ان کو اپنے دربار میں حاضری کی سعادت بخشی، فرض نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، اللہ نے اور بندے جہاں چلے گئے فرض نماز پڑھ کر اللہ
اللہ نے ان کو فرائض کے ساتھ سنت کی توفیق عطا فرمائی. وہ سنت مؤکدہ کو ادا کر رہے ہیں، سنت غیر مؤکدہ کو ادا کر رہے ہیں، وہ تراویح کو ادا کر رہے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ بہترین طبقہ ہے اس کے مقابلے میں جو فرض پڑھ کر چلا گیا ہے. اس نے بھی کچھ کمی ہے، اس لیے کہ تیسرا جو منزلہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ جہاں باپ نے بہت سارا مال و دولت، قسم کے کپڑے، قسم کی نعمتیں رکھی ہے، اولاد کو نکال دیا کہ یہ مخصوص اولاد کے لیے. حق تعالیٰ شان اس ماہ مبارک میں اپنے بال بندوں کو پورا رمضان سے متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. یہ تیسرا طبقہ ہے جس کو اللہ نے توفیق دی، فرائض بھی ادا کرتا ہے، واجبات بھی ادا کرتا ہے، سنت مؤکدہ بھی ادا کرتا ہے، راتوں میں اللہ کے گھر میں تنہائی کی عبادت بھی کرتا ہے، توبہ استغفار بھی کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے. دین کی باتیں ہوتی ہے، عصر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، عشاء کے بعد دین کی باتیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں شدت کی توفیق عطا فرماتے ہیں. میرے بھائی یہ سب سے اعلیٰ طبقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سنن کے علاوہ مزید عبادتوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، تعاقب عطا فرماتے ہیں. یہ چوتھے نمبر کی اولاد ہے جس سے باپ بہت خوش ہے. یہ چوتھے نمبر کے بندے ہیں جس سے ہم تعالیٰ شام اتنے خوش ہے کہ پہلے درجے میں پہلی منزل میں سب کے ساتھ ان کو کھانا کھلایا، پھر رخصت ہونے والے رخصت ہو گئے، دوسرے درجے پر پہنچایا اور پہنچانے کے بعد وہاں اور واقعے سے یعنی فرائض کے ساتھ سنت اور نوافل کا اہتمام فرمایا. پھر چلے گئے، پھر آگے چوتھے نمبر پر جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نفل عبادت کی سعادت نصیب فرمائی. آپ کا ارادے ہونا یا آپ کی طاقت پر نہیں ہے، یا آپ کے ارادے پر نہیں ہے، یا اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا انتخاب ہے. بہت سارے بچے ہیں جو فرض نماز پڑھ کے چلے گئے، ان کے مقدر میں نہیں تھا کہ وہ تراویح پڑھے. بہت سارے ہیں تراویح پڑھ کر چلے گئے، ان کے مقدر میں نہیں تھا کہ اس طریقے سے دین مسجد میں بیٹھے. میرے بھائی دینی خوبی کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باہر نہیں ہوگا. علماء نے لکھا ہے آج بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اگر اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے، اور اللہ کی توفیق نہیں ہوتی 10 سال گزر جاتے ہیں، اللہ کا بندہ اس کی زبان پر ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں آتا. میں یاد کرنا ہوں، حق ادا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ شان اس مہینے میں ہمیں نیکیوں سے مالامال کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا اوقات کو بہت ہی سمجھے، نوافل کا اور اسی طریقے سے تراویح کا خوب اہتمام کرے، اور تراویح کو بآسمان پڑھنے کا اہتمام کرے، اور اس سے زیادہ بڑا غفلت نہ ہے. قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، مختلف حضرات سن رہے ہیں، اگر دھیان سے سنیں دل کے جو روگ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے صاف کر دیں گے. دل کی گندگی دور ہوگی، اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت پیدا ہوگی. میرے بھائی سالہ سال سے عبادت کر رہے ہیں، لیکن عبادت کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، عبادت کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے، کیونکہ دل گندے ہیں. گندے دل کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کو سننا بہت زیادہ اثر اور بہت زیادہ مفید ہے. اور یہ موقع ہے کہ اتنا لمبا قیام 20 رکعت کا جس میں 100 پاروں کی تلاوت، میرے بھائی اس سے بڑھ کر کوئی بہترین صابن اور کوئی بہترین پاؤڈر اور کیفی کر نہیں ہے جو دل کی گندگی کو اور دل کی برائی کو صاف کرے. کیا اس کی قدر کرے اور اس کا اہتمام کرے. الحمدللہ ہمارے بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں رمضان کے روزوں کا اہتمام کر رہی ہے، لیکن بعض بھائیوں سے بعض بہنوں سے غفلت ہوتی ہے، معمولی بہانے وہ اب بھی روزہ نہیں کر رہے ہیں. دیکھو رمضان کی جس طرح 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، رمضان کا روزہ بھی پڑھ رہے ہیں. اگر آدمی روزے کو چھوڑتا ہے ایک فرض کو چھوڑتا ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں جو آدمی بلا وجہ فرائض کو چھوڑتا ہے ایک وقت آتا ہے تو فرائض سے وہ
انکار کر دیتا ہے اور کسی فرد کا انکار یہ کفر ہے۔ لہٰذا سمجھنا چاہیے ہم کسی فرائض کو نہ چھوڑیں، خاص کر کے رمضان کے روزے جو اللہ نے فرض کیے ہیں اس کو خوب اہتمام سے رکھے، اس کو بالکل نہ چھوڑیں۔ دیکھو آدمی رمضان کے روزے کو چھوڑتا ہے، ایک وقت کیا آتا ہے دائرہ ایمان سے نکلتا ہے۔ کس طرح جب رمضان کے روزے کو چھوڑتا ہے تو خباثت اس کے دماغ پر پڑتی ہے، اور دماغ پر پڑنے کے بعد ایسا جملہ زبان سے نکالتا ہے جس جملے کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیے جتنے بھی فرائض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، کوئی آدمی اس بات کا یقین اور اعتقاد کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور میں اس کی فرضیت کو مانتا ہوں، لیکن غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے چھوٹ رہے ہیں، یہ میری بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اگر فرائض چھوٹ رہے ہیں فرض سمجھتے ہوئے اور غلطی کرتے ہوئے اور غلطی سمجھتے ہوئے، تب تو اس کا ایمان محفوظ ہے، وہ مومن ہے۔ لیکن کوئی آدمی فرض کو اس طریقے سے چھوڑتا ہے کہ فرض کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، یعنی اس کو فرض نہیں مانتا، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کوئی آدمی بلا وجہ فرض چھوڑتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکات ہو، تو اس کی خباثت اس کے دماغ پر پڑتی ہے اور دماغ سے ایسی بات پہنچتا ہے جو اس کی زبان پر آتی ہے، جس کے زبان پر آنے کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس نادان بھائی ہیں، روزہ نہیں رکھتے اور کیا کہتے ہیں روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں بھوک مرا ہو، روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں بھوک مرا ہو، یا بعض نادان یہ کہتے ہیں بھوکا رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ، ایسے جملے زبان سے نکالتا ہے، تو ایسے جملے کے نکالنے کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا میں اپنے تمام بھائیوں سے، تمام ماں بہنوں سے درخواست کروں گا کہ آج سے ہمیں غفلت ہوئی ہے، ہم نے روزہ نہیں رکھے ہیں، ابھی سے ارادہ کریں کہ آئندہ کل سے روزہ رکھنا ہے، اور جتنے روزے ہمارے رکھتے ہیں رمضان کے بعد ان کی آہستہ آہستہ قضا رکھیں۔ اگر اس طریقے سے ہم نے فرائض کو فرض سمجھتے ہوئے ارادہ کیا اس پر عمل کا، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ اور اگر فرائض کو ہم نے چھوڑ دیا، جہاں تک کہ فرائض کو ہلکا سمجھا اور فرائض کے بارے میں ہم مذاق کرنے لگے اور بےہودہ الفاظ زبان سے نکالنے لگے، تو یہی بےہودہ الفاظ زبان سے نکالنا ہمارے ایمان کو اور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں صحیح سمجھ فرمائے، فرائض کی عمل کا نیت دلوں میں عطا فرمائے، فرائض پر عمل کا اہتمام نصیب فرمائے، اور دین کے کسی بھی مسئلے اور کسی بھی شعار کے بارے میں ادنا روزداری بے ادبی اور مذاق سے اللہ تعالیٰ شانہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ وتبارک اسمہ وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام کو قبول فرما،
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ماحول بے انتہا گندا ہے، ایمان کی حفاظت مشکل ہے۔ اے اللہ آئے ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اے اللہ ایمان کی حفاظت بے انتہا مشکل ہے۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے اخلاقیات کی، ہمارے خاندان والوں کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے رشتے داروں کی اور پوری امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرما، نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، نوجوان بہو بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اعمال بندے ہیں اور ہر عمل ایمان کو کمزور کرنے والا ہے اور گندگی اعمال کی گندگی کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ اے اللہ آج دن ذوق ایمان بڑھ رہا ہے۔ اے اللہ جو چیز ذوق کی طرف بڑھتی ہے وہ آخر میں ختم ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ٹوٹا ٹوٹا ایمان ختم نہ ہو جائے۔ اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی اہمیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی قدردانی نصیب فرما، فرائض کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ امت میں جو بھی بے نمازی ہیں ان کو نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، جو روزہ خور ہیں ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، جو زکات سے رکنے والے ہیں ان کو زکات کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، جن پر حج فرض ہو چکا ہے ان کے لیے حج فرض کی ادائیگی کو آسان فرما۔ الہ العالمین واجبات کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ الہ العالمین آپ کے حبیب بڑے شفیق ہیں۔ اے اللہ امت کے لیے آپ کی بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ کے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کے پائے مبارک لہو لہان ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کی سنتوں کی عظمت ہمارے دلوں میں عطا فرما، ان کی سنتوں کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کی سنتوں کو زندہ کرنے کی، عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ سنت سے ہم کو تو دور ہے، اے اللہ کہنے کو مسلمان ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے تلے تک ایک ایک چیز خلاف سنت ہے۔ کوئی ایسا نہ ہمارا لباس سنت کے مطابق ہے، نہ ہماری وضاحت سنت کے مطابق ہے، نہ ہمارا چہرہ سنت کے مطابق ہے، نہ ہماری بات سنت کے مطابق ہے۔ ایسا ایک چیزوں کا خلاف کی ہے، سنت کی کچیاں اڑائی ہے، سنت کو دور کر دیا ہے۔ الہ العالمین جو سنت کو چھوڑتا ہے تیرے حبیب کی شفاعت سے محروم رہتا ہے۔ الہ العالمین ہمارے نام اعمال سے کون سے عمل ہے جو ہمارے مقصد کے لیے کافی ہو؟ نماز ایسی ہے جو منہ پر مار دی جائے، تلاوت ایسی ہے جو رد کر دی جائے، صدقہ اور خیرات ایسے ہیں جو ذریعاتی نظر ہو چکے ہیں۔ ایسا کوئی اعمال بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو راضی کرنے والا ہو اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ ایسا سوائے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور تیرے حبیب نے خبر کی ہے جو میری سنت کو چھوڑے گا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ الہ العالمین ہم نے سنتوں کو چھوڑا ہے، سنتوں کو بالقصد اور ارادہ توڑا ہے۔ ایسا بدعات اور خرافات کو اپنایا ہے، خلاف سنت احکام کو اپنایا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں خلاف سنت زندگی کو گزارا ہے۔ الہ العالمین سنت کی اہمیت نصیب فرما، سنت کا احترام نصیب فرما، سنتوں سے محبت نصیب فرما اور زندگی کے ہر شعبے میں سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مبارک دن اور مبارک رات تیزی سے گزر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں تلاوت کا اہتمام نصیب فرما، ذکر و اذکار کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرضداروں کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے بہت سارے بندے اور بندیوں نے اے اللہ حرمین شریفین کا قرض کیا ہے، اے اللہ ان کے سفر کو بے انتہا آسان فرما، قدم قدم پر نصرت یاد حفاظت فرما۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ہر احسان کو ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ حرم کی دعاؤں میں ہمارا حصہ رکھ، اے اللہ ان کو صحت قوت عافیت ہمت نصیب فرما، عافیت اور سلامتی کے ساتھ تیرے در کی اے اللہ مقبول اور مقبول حاضری نصیب فرما، بار بار یہ سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ امت میں بے شمار بندے ایسے ہیں جو مال و دولت کے اعتبار سے تندرست ہیں، کبھی تصور بھی نہیں کر پاتے کہ حرمین کی زیارت میں نصیب ہو۔ ایسا پہنچانا آپ کا کام ہے، ایسا امت کے ایک فرد کو پہنچانے کے لیے آپ سے
ساتھ شکے اور ٹوٹے پیدا فرما دیجیے. اے اللہ تیرے دربار کی حاضری کی انتہا قبول فرما دیجیے. اے اللہ امت کے اعمال سے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے. اے اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما دیجیے اور ایسے اعمال بارگاہ نبوی میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اثر مطمئن ہو جائے. اے اللہ ہر امتی کی طرف سے آپ کو آپ کی شاید بہترین درجہ نصیب فرما. اے اللہ آپ کی ذات کو محبت نصیب فرما. اے اللہ آپ کے اصحاب کو محبت نصیب فرما. اے اللہ آپ کے اخبار اور اقوال سے محبت نصیب فرما. اے اللہ آپ کی زیارت نصیب فرما. الہ العالمین خیر کو مقدر فرما. الہ العالمین شر سے حفاظت فرما. الہ العالمین تیرے بہت سارے بندے اور بندیاں بہت اور بری بیماریوں میں مبتلا ہے. اے اللہ ان کی حفاظت نصیب فرما. اے اللہ بہت سارے بندے اور بندیاں پریشان حال ہیں. اے اللہ ایسی پریشانی میں تو مخلوق کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی. اے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تیرے کتنے بندے اور بندیاں مقروض ہیں. اے اللہ رضا کی ادائیگی مشکل ہے. اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما. اے اللہ ہم کہنے کو مسلمان ہیں. اے اللہ مسلمان کی حکمت ہو چکی ہے. اے اللہ ہمیں سچا پکا مومن بنا دے. سچا پکا متقی اور مخلص بنا دے. اے اللہ ہمارے دل و دماغ کو حسد سے بغض سے عداوت سے کینہ سے اے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے غیبت سے چغلی سے ہمارے کاموں کو ہر برائی سے اے اللہ صاف اور صاف کر دیجیے. سر کے بال سے لے کر پیر کے سرے تک اے اللہ ہر عضو گناہوں سے ملوث ہو چکے ہیں. اے اللہ ہر ایک عضو کو پاک اور صاف کر دیجیے. اے اللہ جب تک زندہ رہے اے اللہ دین اسلام پر قائم قدم رکھیے. جب وقت اجل آئے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ایک فرد کو ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ غفلت کی زندگی کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ شعور پیدا فرما دیجیے. اے اللہ احساس پیدا فرما دیجیے. اے اللہ آج کل آپ کو ناراض دل کی زندگی گزاری ہے. اے اللہ آپ سے رضامندی والی زندگی عطا طلب کرتے ہیں. اے اللہ ایسی رضامندی عطا فرما جس کے بعد ناراضگی نہ ہو. ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو. ایسی صحت اور تندرستی عطا فرما جس کے بعد بیماری نہ ہو. اے اللہ ہماری صحت و عافیت خیر مقدر فرما کر جبھی شروع اور بدت سے ہماری حفاظت فرما. جو کچھ مانگا وہی عطا فرما. جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بیماری نصیب فرما. الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام کے سب خیر قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.